بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الرحمن ابن عبد القاری فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد کی طرف گیا تو ہم نے دیکھا کہ لوگ چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں متفرق نماز پڑھ رہے ہیں۔ کوئی آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی دو آدمیوں کی نماز پڑھ رہا ہے، ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی چھوٹی سی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بہتر ہو کہ کاش میں ان سب کو ایک ہی امام کے پیچھے جمع کر دوں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ نے حضرت ابی ابن کعب کے پیچھے سب کو جمع کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ پھر دوسری رات ہم نکلے تو دیکھا کہ لوگ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، نعمت البدعۃ ھذہ کی تشریح میں آپ کو پیچھے کتاب الایمان میں اعتصام بالکتاب والسنہ میں جب سنت اور بدعت کی تعریف کی تھی وہاں پر اس کی تشریح کر کے آ گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا واللتی تنامون عنہا افضل من اللتی تقومون، اور جس وقت تم سو رہے ہو وہ زیادہ بہتر وقت ہے اس سے جس وقت میں کھڑے ہو کے تم نماز پڑھ رہے ہو۔ یہاں اللتی جو ہے، اللتی سے جو اشارہ ہے وہ دو چیزوں کی طرف ہو سکتا ہے۔ اللتی تنامون عنہا کی ضمیر کا مرجع دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک الساعہ، گھڑی، یعنی وہ وقت جس وقت تم نماز پڑھ رہے ہو یعنی تراویح، اس سے بھی افضل وقت ہے وہ جو دوسرا ہے یعنی قیام اللیل، تہجد کا، اس وقت تم پڑے سوتے رہتے ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور عنہا کی ضمیر کا مرجع صلاۃ التراویح بھی ہو سکتی، صلاۃ التہجد بھی ہو سکتی ہے، کہ وہ نماز جو تم پڑھ رہے ہو یعنی تراویح اس سے بہتر جس کے وقت میں تم سوتے رہتے ہو یعنی تہجد کی نماز، یعنی اس کی بھی ترغیب دی کہ اگر تم تراویح پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تہجد نہ پڑھو، تہجد بھی پڑھا کرو۔ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ، اور لوگ جو ہیں وہ تراویح اول وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت صاحب ابن یزید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت ابی ابن کعب اور حضرت تمیم داری ان دونوں کو یہ حکم دیا تھا کہ لوگوں کو رمضان میں 11 رکعت نماز پڑھائیں۔ یہاں پر جو 11 رکعت کا لفظ راوی روایت کر رہے ہیں، اس روایت میں اضطراب ہے، اس روایت میں اضطراب ہے۔ حضرت صاحب ابن یزید ہی کی دوسرے طریق میں جو روایت ہے اس کے اندر 23 رکعت کا ذکر ہے اور اس میں کسی قسم کا اضطراب نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ روایت مضطرب ہے، اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ یلعنون الکفرہ، اس سے مراد دعائے قنوت ہے۔ یلعنون الکفرہ سے مراد کیا ہے؟ دعائے قنوت، یعنی رمضان شریف میں امام صاحب وطر پڑھتے تھے اور وطروں میں وہ دعائے قنوت بھی پڑھتے تھے۔ دعائے قنوت میں آتا ہے نا کافروں کے ساتھ، کافروں سے براءت، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع یہ من یفجرک الا لمشرک او مشاحن۔ وہ 5 راتیں جن کے اندر سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، کچھ لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ نمبر 1 مشرک، ظاہر ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ کا اعلان اللہ پاک نے قرآن کریم میں کر دیا ہے۔ اور دوسرا ہے مشاحن، دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ رکھنے والا۔ مشاحن کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے دل میں بوجھ لیے پھر رہا ہے کینے کا، اور اپنے مسلمان بھائی سے اس کے دل میں کینہ ہے۔ کینہ کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب کسی کو کسی سے کوئی ناگوار بات پیش آتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو جس کو تکلیف پہنچی ہے اس کا دل دکھتا ہے، اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ دکھتا ہے۔ اب اس کے سامنے ایک راستہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بدلہ لے لے۔ اگر بدلہ لے لے گا تو اس سے اس کے دل کی دکھن کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو معاف کر دے، نہ دنیا میں بدلہ لینا ہے نہ آخرت میں اللہ کے لیے معاف کر دیا، تب بھی دل کی دکھن جو ہے اور دل کی گھٹن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر دونوں کام نہ کرے، نہ بدلہ لے، بدلہ کیوں نہیں لے رہا؟ کہ بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہے، اگر بدلہ لوں گا وہ نقصان پہنچائے گا، اور معاف بھی نہیں کر رہا
تو دل میں اس کے گھٹن رہ جاتی ہے، کیفیت دل میں پیدا کرتی ہے جس کو کینہ کہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے، اس طاق میں رہتا ہے کہ مجھے کہیں ایسا موقع ملے کہ میں اس کو تکلیف پہنچا کے اپنا بدلہ لے سکوں تو میں بدلہ لوں، اور اگر مجھے موقع نہ ملے تو کوئی دوسرا آدمی اس کو تکلیف پہنچائے تاکہ میرا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ کیفیت جب پیدا ہو جائے دل کے اندر، اور یہ انتظار آ جائے اور اس طاق میں آدمی لگ جائے، یہ کینہ ہے۔ ہر ناراضگی دل کی کینہ نہیں ہے، خیال رکھنا، دل کی ہر ناراضگی کینہ نہیں ہوتی۔ جب یہ ناراضگی اس حد تک پہنچ جائے کہ مجھے موقع ملے تو میں اس کو تکلیف پہنچاؤں، یا کوئی دوسرا آدمی اس کو تکلیف پہنچائے تو میرا دل ٹھنڈا ہو، یہ اس حد تک جب پہنچے گی تو کینہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر کسی کے لیے دل میں یہ جذبہ ہے کہ اس کو تکلیف پہنچے، اس کو جو راحت ملی ہوئی اس سے چھن جائے تو مجھے ٹھنڈک پہنچے، میرا دل ٹھنڈا ہو، یہ کینہ ہے، ایسے آدمی کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اس سے توبہ نہ کرے۔ ایسے آدمی کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اس سے توبہ نہ کرے۔ اور یہ دل کی بیماری ہے۔ کچھ بیماریاں جسم کی ہوتی ہیں، ظاہر کی ہوتی ہیں، کچھ باطن کی ہوتی ہیں۔ یہ باطن کی بیماری ہے، اور اس باطن کی بیماری کے لیے باطن کے معالجین سے رجوع کر کے اصلاح کرانی پڑتی ہے، تب وہ اس کے طریقے بتاتے ہیں، تدبیریں بتاتے ہیں، اور یہ اصلاح ہوتی ہے اس کی۔ صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز، طلوع آفتاب کے بعد اور زوال کے درمیان، زوال سے پہلے پہلے احادیث میں دو نمازوں کے پڑھنے کا ذکر ملتا ہے۔ ایک نماز تو سورج کے طلوع ہونے کے بعد تھوڑا سا بلند ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور ایک نماز سورج کے تھوڑے سے گرم ہونے کے بعد، جب تھوڑی سی گرمی ہو جائے اس وقت پڑھی جاتی ہے۔ جو نماز سورج کے طلوع ہونے کے بعد ایک نیزہ بلند ہونے کے بعد ٹھنڈے وقت میں پڑھ لی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں اشراق۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشراق۔ اور دوسری نماز جو تھوڑا سا سورج کے گرم ہونے کے بعد، زمین کے گرم ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے زوال سے پہلے پہلے، اس کا نام ہے صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ علماء کی ایک جماعت ان دونوں نمازوں کو الگ الگ کہتی ہے کہ یہ دو نمازیں الگ الگ ہیں، اشراق اور چاشت۔ اور محدثین کی ایک جماعت وہ ان دونوں کو ایک ہی نماز قرار دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے زوال کے درمیان ایک نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا نام ہے ضحیٰ، چاشت کی نماز، وہ ایک ہی نماز ہے۔ یہ اختلاف ہے بعض علماء کا دیگر علماء سے۔ ہمارے اکابر وہ ترجیح دیتے ہیں علامہ سیوطی کے قول کو کہ اشراق کی نماز الگ ہے اور چاشت کی نماز الگ ہے، اور کہتے ہیں احادیث میں جن دو نمازوں کا ذکر ملتا ہے یہ ایک ہی نماز کے دو نام نہیں ہیں بلکہ دو الگ الگ نمازیں ہیں۔ پہلی بات کا ذکر ملتا ہے یہ ایک ہی نماز کے دو نام نہیں ہیں بلکہ دو الگ الگ نمازیں ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ چاشت کی نماز صلاۃ الضحیٰ، آگے صاحب مشکات نے اس کی ترغیب پر، اس کے فضائل پر بہت سی احادیث یہاں پر ذکر فرمائی ہیں۔ ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز سنت یا کم از کم مستحب ضرور ہے، اور ائمہ مجتہدین کے اقوال یہی ہیں، کوئی اس کو سنت کہتا ہے، کوئی اس کو مستحب کہتا ہے۔ صرف امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ مواظبت کے بغیر یہ مستحب ہے، پابندی نہیں کرنی چاہیے، مواظبت نہیں کرنی چاہیے، کبھی کبھی چھوڑنا چاہیے، اور مستحب ہے یہ نماز پڑھنا۔ باقی ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں نہیں، پابندی کے ساتھ ہی پڑھنا اس کو مستحب ہے، استحباب کے اور سنیت کے اس کے قائل ہیں سب لوگ۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن بعض احادیث میں آپ اسی مشکات شریف کو ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے، ابو بکر صدیق نہیں پڑھتے تھے، حضرت عمر نہیں پڑھتے تھے، حضرت ابن عمر کی روایت آئے گی آگے۔ اسی طریقے سے آپ کو ملے گا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر خود بھی نہیں پڑھتے تھے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی اس کے پڑھنے والوں پر نکیر فرماتے تھے کہ کیوں پڑھ لیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ان روایات کو اگر دیکھا جائے تو ان کا تعارض ہو رہا ہے ان روایات سے جن سے اس کے استحباب اور اس کی ترغیب آ رہی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صلاۃ الضحیٰ کے روایت کرنے والے 20 صحابہ کرام کے نام ذکر کیے ہیں کہ 20 صحابہ سے یہ روایتیں مروی ہیں، اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں 23 صحابہ کرام سے روایتیں نقل کی، اور روایتیں بھی تخریج کی انہوں نے عمدۃ القاری میں، وہ 23 روایتیں جو 23 صحابہ کرام سے مروی ہیں۔ جب کوئی حدیث اتنی کثیر تعداد میں
صحابہ کرام سے مروی ہو جائے تو اگر تواتر نہیں ہے تو قریب بتواتر ہے، تو اگر تواتر نہیں ہے تو قریب بتواتر ہو جاتی ہے۔ 20 صحابہ کرام اور 23 صحابہ کرام سب کا اتفاق غلطی کے اوپر ہو جائے، ایسا ممکن ہے؟ عقل محال اس کو ممکن سمجھتی ہے؟ ایک آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے، 2 سے ہو سکتی ہے، 23 اور 20 صحابہ سے غلطی ہو جائے، ایسا عقل ممکن نہیں سمجھتی۔ تو یہ تو قریب بتواتر روایات ہیں۔ تو جن روایتوں کے اندر آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے، ابن عمر نہیں پڑھتے تھے، عبداللہ ابن مسعود نکیر فرماتے تھے، ان کا تعارض ہو گیا نہیں ہو گیا؟ لہٰذا ان روایات کی تعویل ضروری ہے تاکہ تعارض رفع ہو جائے۔ یہ روایتیں اپنے ظاہر پر نہیں رکھی جائیں گی بلکہ ان کے ایسے معنی بیان کیے جائیں گے کہ جس سے تعارض رفع ہو جائے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ جن روایتوں کے اندر یہ آ رہا ہے کہ حضرت ابن عمر نہیں پڑھتے تھے یا حضرت ابن مسعود نے اس پر نکیر فرمائی، وہ اصل میں باجماعت پڑھنے سے اور مسجد میں اہتمام کے ساتھ ایک ساتھ جمع ہو کر پڑھنے سے منع فرمائیں۔ گھر میں پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ نماز گھر میں پڑھا کرتے تھے، آپ باہر نہیں پڑھتے تھے، اس لیے اس صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے لیکن ہم پڑھتے ہیں۔ وہ جو کہہ رہے ہیں نہیں پڑھتے تھے، وہ کہاں نہیں پڑھتے تھے؟ مسجد میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو مسجد میں جا کر اہتمام سے جماعت کے ساتھ پڑھنا، اس کا التزام کرنا کہ مسجد ہی میں پڑھیں گے، یہ وہ چیزیں جن پر نکیر کی گئی ہے۔ حضرت ابن مسعود بھی اس کے اوپر نکیر فرما رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی جو فرما رہے ہیں وہ اسی کو فرما رہے ہیں، ورنہ نفس نماز چاشت کی وہ تو احادیث سے ثابت اور وہ پڑھی جاتی ہے اور وہ گھر میں پڑھنے کی نماز ہے۔ اس کی رکعات کتنی ہوتی ہیں؟ 2 سے لے کر 8 تک اس کی رکعات روایات کے اندر ہے، یہ کم سے کم 2 ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہے؟ 8 ہے۔ یہ ایک تفصیلی روایت ہے جو یہاں پر مختصراً آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت یہ ہے، آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ تمہارے جسموں میں اللہ پاک نے 360 جوڑ رکھے ہیں۔ تمہارے جسم میں جو ہڈیاں ہیں ان میں کتنے جوڑ ہیں؟ 360، اور ہر جوڑ کا روزانہ شکرانے کا ایک صدقہ تمہارے اوپر واجب ہے۔ ایک صدقہ تمہارے اوپر واجب ہے، تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم روزانہ اپنے ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ بطور تشکر کرو۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر ایک جوڑ کی طرف سے 1 درہم بھی روزانہ صدقہ کریں تو یہ 360 درہم روزانہ بنتے؟ کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ 360 درہم روزانہ صدقہ کرے؟ روپے میں اگر ہو تو 360 روپے بنتے ہیں، تو کون روزانہ 360 روپے صدقہ کرے گا؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، تم تسبیح پڑھتے ہو نا، سبحان اللہ ایک دفعہ کہتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، اور ان سب کی طرف سے یہ جو 360 صدقات ہیں اس کی طرف سے کافی ہو جائے گا کہ تم چاشت کے وقت میں 4 رکعت اللہ کے لیے پڑھ لو، تو یہ پورے تمہارے تمام جوڑوں کا صدقے کے برابر ہو جائے گا۔ یہ تفصیلی حدیث ہے جو حضرت ابو ذر نے یہاں پر اس کا مفہوم روایت کیا ہے۔ اس میں سلامہ من احدکم صدقہ، تم میں سے ہر شخص کے ہڈیوں کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہر صبح کو واجب ہے۔ فکل تسبیحۃ صدقہ، ہر سبحان اللہ صدقہ ہے، ہر الحمدللہ صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر صدقہ ہے، اور امر بالمعروف صدقہ ہے، نہی عن المنکر صدقہ ہے، اور ان سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا 2 رکعتیں جس کو چاشت کے وقت کوئی آدمی ادا کر لے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی سے استشہاد کر کے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صلاۃ الضحیٰ کا اہتمام کرنے والا ہے، پابندی سے پڑھنے والا ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو کبھی جوڑوں کی بیماری نہیں ہوگی۔ اس کو کبھی، آج کل جوڑوں کی بیماری پھیلتی ہے نا، بہت جوڑوں میں درد ہوتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے، تو جس نے پابندی سے چاشت کی نماز پڑھی ہے جوڑوں کی بیماری اس کو نہیں ہوگی۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے نہیں ہوگی کہ اس میں آ رہا ہے کہ یہ 2 رکعت چاشت کے یہ اس کے ہڈی کے ہر جوڑ کا شکریہ ہے، اور شکریہ کے بارے میں کیا آتا ہے قرآن کریم میں؟ لئن شکرتم لازیدنکم، تو کبھی تکلیف نہیں ہوگی اس کو جوڑوں کی۔ حضرت زید بن ارقم نے دیکھا کچھ لوگوں کے وہ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا ان کو پتہ ہے کہ اس وقت میں، اس گھڑی میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل دوسرا وقت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وقت بتایا ہے کہ صلاۃ الاوابین، چاشت کی نماز کو صلاۃ الاوابین بھی کہتے ہیں، کہ اوابین کی نماز کا وقت حین ترمض الفصال، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب گرمی کی وجہ سے اونٹ کا بچہ اپنی ماں کو چھوڑ دے، یعنی کہ زمین گرم ہوتی ہے تو اونٹ کا بچہ زمین کے اوپر پاؤں نہیں رکھ سکتا، وہ وقت ہوتا ہے چاشت کی نماز کا۔ اور شرح نے فرمایا لگتا ہے ایسا ہے کہ ان لوگوں نے سورج نکلتے ہی یا عین سورج کے نکلنے کے وقت میں چاشت کی نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ اس پر حضرت زید بن ارقم نے نکیر فرمائی کہ سورج کو تو تھوڑا بلند ہونے دیں،
تھوڑا سا سورج کو گرم ہونے دیں تاکہ نماز کا مستحب وقت آ جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ پڑھا میرے ماں باپ زندہ کر دیے جائیں دوبارہ، یعنی کوئی مجھ سے کہ تم یہ 8 رکعت چھوڑ دو، اس کے بدلے میں ہم تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دیں گے، ماں باپ کو دوبارہ جو دنیا سے چلے گئے واپس آ جانا، کتنی رغبت کی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ کہتی ہیں نہیں پھر بھی میں نہیں چھوڑوں گی، ان 8 رکعت کا پڑھنا اس کے باوجود نہیں چھوڑوں گی۔ یہ اس لیے آپ نے پابندی نہیں فرمائی اس کی کہ کہیں یہ واجب نہ ہو جائے، آپ نے پابندی اس لیے نہیں فرمائی کہ نہیں واجب نہ ہو جائے۔ یہی حدیث دلیل ہے حضرت امام احمد ابن حنبل کی۔ امام احمد ابن حنبل کیا کہتے ہیں؟ ہے تو صحیح مستحب پڑھنا لیکن مواظبت نہ کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھوڑ چھوڑ کے پڑھتے تھے، لیکن جمہور یہ فرماتے ہیں کہ مواظبت کر کے پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ایک رکاوٹ اور عذر تھا کہ اگر آپ پابندی فرماتے تو یہ سنت مؤکدہ بن جاتی ہے، کم از کم واجب بن جاتی، جبکہ آپ اس کو واجب اور سنت مؤکدہ نہیں بنانا چاہتے تھے، اس لیے آپ اس میں کیا کرتے تھے؟ ناغہ فرماتے تھے۔ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے، ہمارے لیے تو حکم کیا ہے؟ خیر العملی آغا فرماتے تھے۔ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے، ہمارے لیے تو حکم کیا ہے؟ خیر العملی ادومھا وان قل، پیچھے حدیث گزری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام قانون بتا دیا ہمیں کہ اللہ کو سب سے پسند وہ عمل ہے جو مواظبت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ہو، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ حدیث یہاں پہ بھی چلے گی، لہٰذا چاشت کی نماز مواظبت کے ساتھ پڑھنا ہی افضل ہے۔ باب التطوع، نفل نمازوں کا بیان اس کے اندر ہوگا۔ یہ تحیۃ الوضو کا بیان ہے، اس میں یہ بھی نفل نماز ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد پوچھا کہ اے بلال، تمہارا سب سے زیادہ جو عمل جس سے تمہیں امید ہے اللہ کی رحمت کی، وہ بتاؤ مجھے، وہ کون سا ہے؟ اور یہ سوال فرمایا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں جب جنت میں گیا تو آگے آگے تمہارے قدموں کی چاپ مجھے سنائی دی، میرے آگے آگے تم چل رہے تھے، قدموں کی چاپ تمہاری مجھے سنائی دے رہی تھی۔ بلال نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کو میں کہہ سکوں کہ وہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ ہاں 2 چیزیں ہیں جن کا میں بڑا اہتمام کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جیسے ہی میرا وضو خطا ہوتا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں، یعنی ہر وقت باوضو رہتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں، دوسرا عمل، جب بھی وضو کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے میں کچھ نہ کچھ نماز ضرور پڑھتا ہوں، یعنی تحیۃ الوضو جس کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس عمل کو لازم پکڑ کے رکھو۔ تو آپ کی تقریر ہو گئی نہیں اس کے اوپر، جب آپ کی تقریر ہو گئی اس کے اوپر تو اب یہ مستحب بن گیا۔ اور تحیۃ الوضو یعنی وضو کے بعد کوئی نہ کوئی رکعتیں 2 4 6 جو اللہ تعالیٰ توفیق دے یہ پڑھ لینا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اگلی حدیث جو ہے اس میں ایک دوسری نماز کا ذکر ہے، وہ نماز کہلاتی ہے صلاۃ الاستخارہ۔ جاہلیت میں وہ نماز کہلاتی ہے صلاۃ الاستخارہ۔ جاہلیت میں اہل جاہلیت کے دستور تھا کہ مستقبل کے حوالے سے جب وہ کوئی منصوبہ بناتے تھے تو اس کے کامیاب ناکام ہونے کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے بیکار قسم کے، فرسودہ قسم کے، وہمی قسم کے کچھ طریقے ایجاد کر رکھے تھے۔ مثلا استسقام بالازرام کیا کرتے تھے، تیر پھینکتے تھے پانسا، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ قرعہ ڈالا، اگر اس نام پہ آ گیا تو کریں گے، اس کام پہ آیا تو نہیں کریں گے، اس میں کیا تاثیر ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یا تطیر کیا کرتے تھے کہ کسی کام سے گھر سے نکل رہے ہیں تو یہ اندازہ کرنے کے لیے کام ہمارا ہوگا یا نہیں ہوگا، درخت کے پاس جا کے پرندوں کو اڑاتے تھے، اگر پرندہ دائیں طرف اڑ گیا تو سمجھتے تھے ہمارا کام ہو جائے گا، اور پرندہ بائیں طرف اڑ گیا تو سمجھتے تھے ہمارا کام نہیں ہوگا۔ یہ ان کی عادت تھی جاہلیت کے لوگوں کی، کافروں کی۔ جب اسلام آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء، قرآن کریم نے یہ چیزیں وہمی چیزیں ہیں، آپ پرندوں کو کیا معلوم تمہارا کام ہوگا یا نہیں ہوگا، تیر کو کیا معلوم تمہارا کام ہوگا یا نہیں ہوگا، تم کیسے بیوقوفی کا کام کرتے ہو۔ اور اس کی جگہ ایک ایسا شاندار مؤثر طریقہ اسلام نے مسلمانوں کو، اپنے امت کو عطا فرمایا کہ جو مؤثر بھی ہے اور تدبیر کے اندر اعلیٰ ترین درجے کی تدبیر ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ جل شانہ سے 2 رکعت پڑھ کے خیر کی دعا مانگنا، کہ اور یہ کہنا کہ یا اللہ اگر اس کام میں میرے خیر ہے تو یہ کام میرا بنا دیجئے، اس کو آسان کر دیجئے، اس کے راستے آسان کر دیجئے، اور اگر اس میں میرے لیے بھلائی نہیں ہے تو اس کام سے مجھ کو روک دیجئے، میرا خیال پھیر دیجئے، اور جہاں میرے لیے بھلائی ہو وہاں پر آپ مجھ کو لے جائیے، وہ کام کروا دیجئے۔ یہ ایسا طریقہ ہے کسی بھی کام کے شروع کرنے سے پہلے کہ جو مؤثر بھی ہے
اور اس کی تدبیر کی دنیا میں، اسباب کی دنیا میں سب سے طاقتور سبب اور سب سے طاقتور تدبیر کی دنیا میں، اسباب کی دنیا میں سب سے طاقتور سبب اور سب سے طاقتور تدبیر بھی ہے، تو یہ دعا ہے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا کہ 2 رکعت پڑھیں اور 2 رکعت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعائے استخارہ مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور الفاظ بھی آپ نے تعلیم فرمائے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، جب ھذا الامر کہے تو اس کام کا نام لے لے یا دل میں تصور اور خیال لائے، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لدینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي أو عاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرزقني به۔ یہ دعا آپ نے تلقین فرمائی کہ یہ دعا مانگا کرو، تو اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، علماء نے فرمایا کہ استخارہ کرنا اور اس کے لیے نماز پڑھنا اور یہ دعا کرنا یہ مسنون ہے، لیکن یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ استخارہ کہاں کرنا چاہیے کہاں نہیں۔ فرمایا واجبات اور فرائض کے اندر استخارہ نہیں ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ حرام اور گناہ کے کام میں کوئی استخارہ نہیں ہے، وہ تو نہ کرنا ہی نہ کرنا متعین ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ صرف عبادات غیر موقتہ، یعنی وہ عبادتیں جن کا وقت متعین نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اور مباحات، کام کرنا مباح ہو، وہاں پر استخارہ کرنا چاہیے۔ فرائض و واجبات، عبادات موقتہ، فرائض و واجبات، حرام اور گناہ اور معصیت، یہ استخارے کا محل نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ فرما دیجیے، بات سمجھ میں آ گئی۔ دوسری بات یہ بتائی کہ استخارہ کرنے کے لیے مسنون عمل یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھے اور یہ دعا پڑھ لے اور یہ دعا مانگ لے اور یہ دعا پڑھ لے اور یہ دعا مانگ لے۔ اس دعا کے کرنے کے بعد، اس عمل کے کرنے کے بعد ضروری نہیں کہ آپ کو خواب آئے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کشف ہو، کوئی الہام ہو، یہ ایک مسنون عمل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلقین فرمودہ ہے جب آپ یہ کر لو گے تو یا تو اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے سے آپ کی رہنمائی کر دے گا، کبھی ایسا بھی ہوگا، کبھی الہام کے ذریعے سے رہنمائی کر دے گا، دل میں ڈال دے گا، دل مطمئن ہو جائے گا کسی کام کی طرف، اور کبھی ایسا ہوگا کہ نہ خواب آیا، نہ الہام ہوا، نہ دل مطمئن ہوا، آدمی متردد ہے کہ کروں یا نہیں کروں، لیکن اللہ تعالیٰ تکوینی طور پر ایسے راستے کی طرف اس کو زبردستی لے جائے گا جس میں اس کے لیے خیر ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی؟ ان 3 میں سے کچھ ہوگا، یا خواب آ جائے گا یا دل مطمئن ہو جائے گا۔ اگر یہ دونوں نہیں ہوئے، دل متردد ہے، تو بالآخر انجام کار اللہ تعالیٰ اس کو ایسے کام کی طرف لے جائے گا، ایسے راستے بنا دے گا کہ مجبوراً اس کو کی طرف لے جائے گا، ایسے راستے بنا دے گا کہ مجبوراً اس کو اس طرف جانا پڑ جائے گا جس میں اس کے لیے خیر ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی؟ البتہ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ استخارہ جب تک تردد دور نہ ہو اس وقت تک کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک دفعہ کے استخارے کے عمل سے تردد دور نہ ہو، دوبارہ کر لے، 6 بارہ کر لے، 7 دن تک استخارہ کر سکتے ہیں۔ کتنے دن تک؟ اور تجربہ یہ ہے اکابر کا کہ 7 دن میں یہ تردد دور ہو ہی جاتا ہے، اور کسی نہ کسی طرف عام طور پر آدمی کا رجحان ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کا رجحان کر دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہمارے اکابر جو تھے نا، جن کے نام لے کے، جن کے نام کی روٹیاں ہم توڑتے ہیں مدرسوں میں بیٹھ کے، وہ تو ہر چھوٹے بڑے کام میں استخارہ کرتے تھے، ہر چھوٹے بڑے کام میں، اہم کام میں تو تفصیلی استخارہ کرتے تھے۔ جو اہم کام ہوتے ہیں ان کے لیے تو تفصیلی استخارہ، وہی 2 رکعت پڑھ کے اور یہ دعا مانگ کے کرتے تھے، لیکن قدم قدم پہ استخارہ کرتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے ہمیں تعلیم فرمایا، حدیثوں سے نکال کے تلاش کر کے مختصر استخارہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی معاملہ جب پیش آتا تھا کہ میں کیا کروں، تو آپ ایک مختصر استخارہ کرتے تھے، اللہم خیر لی واختر لی۔ کیا ہے وہ؟ اللہم خیر لی واختر لی، یا اللہ یہ کام میرے سامنے آئے، ان میں سے کوئی بہتر سے بہتر کام جو میرے حق میں ہو اس کو چن دیجیے اور مجھے وہ کرنے کی توفیق دیجیے۔ چھوٹے چھوٹے کام جو سامنے پیش آتے ہیں نا، مثلا آپ جا رہے ہیں راستے میں، اب آپ کو پتہ، آپ کے گھر پہنچنے کے 2 راستے ہیں، ایک راستہ یہ ہے، ایک راستہ یہ ہے۔ اب آپ کو کسی ایک راستے کو اختیار کرنا ہے نا، تو ہم تو آنکھیں بند کر کے الٹپ کسی بھی راستے پہ چل پڑتے ہیں، لیکن ہمارے قابل ایسے نہیں تھے، وہ اس وقت تھوڑا سا گردن جھکا کے
2-3 دفعہ کہتے تھے اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم اغفر لی واغفر لی، اس کے بعد جہاں رجحان ہوتا تھا اس طرف چلتے تھے۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا؟ ایک تو سنت کا ثواب مل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ کا ثواب مل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہو گیا۔ دوسرا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ سے تعلق جڑ گیا۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑا نہیں؟ جب آپ نے اللہ سے کہا کہ اللہ میرے لیے چن دیجیے تو اللہ سے تعلق جڑ گیا نہیں جڑ گیا؟ مخ العبادہ دعا کو کیا گیا ہے؟ وہ مخ العبادہ آپ نے ادا کر دی۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہوا کہ جس میں خیر تھی اللہ نے آپ کو وہاں پر چلایا، جس میں آپ کے لیے خیر تھی اللہ نے وہ راستہ آپ کے لیے منتخب کر دیا۔ بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان سے کوئی آدمی کوئی بات کرتا تھا نا کہ حضرت ایک بات پوچھنی ہے، تو اس وقت بھی استخارہ کرتے تھے، وہ گردن جھکاتے تھے، آنکھیں بند کرتے تھے ایک لمحے کے لیے، اور اپنے پروردگار سے اپنا تعلق جوڑ کے کہتے تھے کہ اللہ پتہ نہیں یہ مجھ سے کیا پوچھے گا، صحیح بات میرے دل میں، صحیح جواب اس کا دل میں ڈال دیجیے گا۔ اور پھر کہتے تھے ہاں بھی پوچھو۔ یہ کیا ہے؟ اللہ سے خیر مانگ دی نہیں انہوں نے۔ تو یہ مختصر استخارے جو ہیں اس کی بھی عادت ڈالو، قدم قدم پہ جہاں تردد پیش آئے، جہاں 2 راستے سامنے آئیں ان میں سے تو تفصیلی استخارے کا وقت نہیں ہوتا، آپ کو فوراً فیصلہ کرنا ہے تو اسے دعا کر لو، اللہم اغفر لی واغفر لی، پڑھ لو 2-3 دفعہ، اللہ کی طرف رجوع کر لو، انشاءاللہ جو ہوگا وہ خیر ہوگی اور تمہیں اس کا ثواب مل جائے گا سنت پر عمل کرنے کا، اور اللہ پاک سے تعلق جڑ جائے گا تمہارا۔ یہاں پر جو حدیث آ رہی ہے کس کی ہے؟ صلاۃ التوبہ۔ صلاۃ التوبہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی سے کوئی نافرمانی کا کام، کوئی گناہ کا کام سرزد ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے استغفار کرے، تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا انشاءاللہ، اور گناہ کا جو برا اثر آیا تو وہ بھی ختم چلا جائے گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ یہ صلاۃ الحاجت ہے۔ اذا حضبہ امر، جب کوئی بھی اہم کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ صلی، آپ نماز پڑھتے تھے۔ کیا مطلب؟ نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میرا یہ کام اہم پیش آیا ہے، یہ میرا کام بنا دیجئے۔ یہی صلاۃ الحاجت ہے۔